سے سن رہا ہوں 2 کانوں کی کیا ضرورت ہے؟ کافی ہے بس ایک. 32 دانتوں کی کیا ضرورت ہے؟ 15-20 سے بھی کام چل کے گا، باقی جڑیں نکلوا دے. کبھی دیکھا؟ بولو. نہیں دیکھتے. ہم کہتے ہیں، ہمارا زبان نہیں، ہمارا عمل کیا کہتا ہے؟ اللہ نے یہ کان بڑے اچھے لگائے. ہمارا عمل کہتا ہے اللہ نے یہ کان بڑے اچھے لگائے، یہ آنکھیں بڑی اچھی لگائی، یہ ناک بڑا خوبصورت بنایا، یہ ہونٹ بڑے پیارے بنائے، یہ دانت بڑے اچھے لگائے، یہ بھویں بڑی پیاری بنائی. ٹھیک ہے. بندہ گنجا ہو جائے نا تے ہسپتال جا کے پھر پلاسٹک دے بال لگواندا ہے، کدی وگ لگاندا ہے، کدی کچھ کردا ہے کہ میری اخیر تے ٹوپی لے لیندا کہ ٹنڈ تے چھپی رہے گی. اور کئیوں کی پھر نہیں چھپتی، صرف ایک طرف کی لٹ کو بڑھا کر تیل لگا کے ٹنڈ پہ جما دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اوکھے سوکھے ہوتے ہیں نا اپنا ٹنڈ چھپانے کے لیے. ہم نے کبھی اپنے اس اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں کوئی تبدیلی کی؟ آنکھیں خوبصورت ہیں، کان خوبصورت ہیں، لیکن داڑھی پہ آ کے جب ہم شیو کر کے کریم لگا کے شیشہ دے کہتے ہیں کہ ہاں ہوں ٹھیک ہے، تو ہمارا عمل کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے کان تو ٹھیک لگائے، آنکھیں تو ٹھیک لگائی، دانت تو ٹھیک لگائے، نعوذ باللہ یہ داڑھی لگاتے ہوئے اللہ بھول گیا؟ ہمارا عمل یہ کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا کہ یہاں غلطی ہوئی ہے اللہ سے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اس لیے ہم اس کو ہر فنکشن میں جانے سے پہلے شیو کر کے اور بڑے سیٹ بیٹ ہو کے ٹھیک ٹھاک ہو کے پھر جاتے ہیں. کیا یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں؟ کیا اللہ سے بڑھ کر کوئی اور خالق ہے؟ ثم احسن صورکم، بہترین صورتیں پیدا کرنے والا تو اللہ، اور وہ اللہ ہے جس نے مردوں کے چہرے پہ داڑھی لگائی ہے. اور عورتوں کے چہرے پہ داڑھی دیکھی کبھی آپ نے؟ عورتوں کا چہرہ داڑھی کے بغیر. اور یہ شیو کر کر کے کیا بتاتے ہیں؟ داڑھی کو پیغام دیتے ہیں کہ بھول گئی تو آنا ادھر سیدھے آ ادھر کی، میں تو اور برادری تھا، میں ان میں نہیں ہوں جن کے منہ پہ تو آتی ہے، میں دوسری پارٹی کا ہوں. وہ کہتی مجھے پتا ہے تو مرد ہے، میں نے تیرے ہی منہ پہ آنا ہے. یہ پھر شیو کر دیتا ہے، وہ پھر آ جاتی ہے، یہ پھر شیو کر دیتا ہے، وہ پھر آ جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے اس مرد پر جو عورت کی مشابہت کرتا ہے. داڑھی کے بغیر چہرہ کس کا ہے؟ عورت کا. اچھا مثال دے کے سمجھا دوں. ادھر میاں صاحب سوئے ہوئے، ادھر بیگم صاحبہ سوئی ہوئی، بیچ میں بیٹا سویا ہوا، رات کے 12-1-2 بجے کا ٹائم، اندھیرا، دھوپ، لائٹیں بند، بچے کو لگی پیاس. بچہ اٹھ کے ماں کے منہ پہ ہاتھ پھیرتا ہے، وہ بھی صاف. پیو دے منہ پہ ہاتھ پھیر دیتے، وہ بھی صاف. پتر پریشان، میری ماں گڑی، میرا پیو گڑا. ہے یا نہیں؟ اللہ کے لیے سوچئے، اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے، آپ عورت کیوں بنتے ہیں؟ داڑھی کے بغیر چہرہ عورت کا، مرد کا چہرہ اس کی داڑھی کے ساتھ ہے. اور ہم شیو کر کے کہتے ہیں میں اور بیگم بیٹھے ہوں تو بالکل برابر ایک پارٹی لگے. یہ اللہ کی تخلیق ہے. اور لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کی فکر سب سے پہلے یہ سوچ شیطان کے دماغ میں آئی تھی. میری باتیں غلط ہو تو مجھے ٹوک دینا، مولوی صاحب غلط کہہ رہے ہو. اور اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان ہو تو پھر اس دل کو سمجھا لو. شیطان نے کہا تھا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، میں تیرے بندوں میں سے اپنا حصہ ضرور لوں گا. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کروں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کے سامنے بڑے خوشنما باغات بنوں گا، میں ان کو حکم دوں گا. فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، یہ جانوروں کے کان کاٹیں گے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کتوں کے کان کٹے ہوئے ہوتے ہیں، بھیڑ بکریوں کے کان کٹے ہوئے ہوتے ہیں، کان چیر دیتے ہیں. یہ حکم کس نے دیا تھا؟ یہ شیطان نے کہا تھا کہ میں ان کو حکم دوں گا، یہ جانوروں کے کان کاٹیں گے. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں اپنے پیچھے چلنے والوں کو حکم دوں گا اے اللہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو یہ تبدیل کر ڈالیں گے. سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے. ایک طرف شیطان کہہ رہا ہے میں اپنے پیچھے چلنے والوں کو حکم دوں گا، یہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے. اور مالک کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، بولو، فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے. شیطان کہتا ہے میں اس سے صورت کو بدلواؤں گا. اللہ کہتا ہے اس کی صورت میں نے بڑی پیاری بنائی ہے. اللہ کے لیے اپنے دل میں فیصلہ کیجئے، داڑھی شیو کر کے ووٹ میں شیطان کی صندوقڑی میں ڈال رہا ہوں یا اللہ کی پارٹی میں شامل ہو رہا ہوں.
شیطان نے یہ جملے کہے تھے کہ میں اپنے نصیب لوں گا، اپنا حصہ لوں گا، اپنے پیچھے چلاؤں گا، اور جو میرے پیچھے آئیں گے وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے اور تیری پیدا کردہ صورتوں کو تبدیل کر ڈالیں گے۔ داڑھی کو مونڈنا شیطان کے پیچھے چلنا ہے، داڑھی کو مونڈنا سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انحراف ہے۔ قرآن بیان فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ ومن تولا، اور جو منہ پھیر لے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے منہ پھیر لے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، پھر ہم نے اے نبی آپ کو ان کے اوپر نگران نہیں بنایا۔ آپ اپنا پیغام پہنچا دو، اپنے رب کی آیات پہنچا دو، جس نے آپ کی مانی وہ حقیقت میں اللہ کی مان رہا ہے، اور جو آپ کی نافرمانی کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کا نافرمان ہے۔ آپ اس پہ نگران نہیں ہیں، پھر اس کا حساب اللہ پر ہے۔ اور داڑھی نہ رکھنا کافروں کی مشابہت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح الجامع میں یہ روایت ہے اور ابو داؤد میں بھی یہ حدیث موجود ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے قیامت کے دن اسی میں سے اٹھایا جائے گا۔ جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے قیامت کے دن اسی قوم میں سے اٹھایا جائے گا۔ داڑھی رکھنا انبیاء سے مشابہت ہے، داڑھی رکھنا انبیاء کے صحابہ سے مشابہت ہے، اور داڑھی کو شیو کرنا یہودیوں، عیسائیوں، مشرکوں اور مجوسیوں سے مشابہت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے اسی قوم میں سے اٹھایا جاتا ہے۔ اسی طرح داڑھی نہ رکھنا عورتوں کی مشابہت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو مشابہت کرتی ہیں مردوں کے ساتھ، اور ان مردوں پر جو مشابہت کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ۔ اور داڑھی مونڈنا اپنے جسم کا مسئلہ کروانا ہے۔ مسئلہ کا مطلب ہے شکل کو بگاڑنا۔ عمر بن عبدالعزیز سے ابن اساکر نقل کرتے ہیں کہ داڑھی کو منڈوانا مسئلہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ کرنے سے منع کیا ہے۔ کچھ لوگ داڑھی کٹوانے کے کچھ دلیلیں دیتے ہیں، آئیے ذرا ایک دو دلیل وہ بھی دے کے اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ داڑھی کٹوانے کے دلائل ترمذی میں ہے ان النبی کان یاخذ من لحیته من عرضها وطولها، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کے عرض اور طول سے کچھ بال لے لیا کرتے تھے، کاٹ لیا کرتے تھے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے سنا، انہوں نے کہا یہ حدیث عمر بن ہارون نے بیان کی اور میں اس کی کوئی حدیث نہیں جانتا، اس کی بیان کردہ حدیثوں کی کوئی اصل نہیں، یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں عمر بن ہارون کو ایک جماعت نے مطلقاً ضعیف کہا، جس راوی نے یہ روایت بیان کی محدثین کے نزدیک، تمام محدثین کے نزدیک وہ راوی ضعیف ہے۔ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں عمر بن ہارون کذاب اور خبیث انسان ہے، یہ اپنے پاس سے حدیثیں گھڑ لیا کرتا تھا، اور اس حدیث کے بارے میں سماحت الشیخ علامہ ابن باز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ باطل ہے کیونکہ یہ صحیح احادیث کے خلاف ہے، اور اس میں عمر بن ہارون البلخی ہے جو متروک الحدیث ہے اور کذاب ہے، اس لیے یہ حدیث حجت نہیں بنتی۔ دوسری دلیل داڑھی کٹوانے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی داڑھی کی لمبائی سے نہ کاٹے، لیکن دونوں کنپٹیوں سے، سائڈوں سے کوئی بال لینا چاہے تو لے لے۔ تاریخ بغدادی کے اندر یہ روایت موجود ہے، یہ حدیث بھی ضعیف ہے، اس میں راوی عطا بن ابی رباح سے بیان روایت کرتا ہے اور وہ ضعیف ہے۔ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، اس کو احمد بن الولید نے نقل کیا جو حدیث سے گھڑا کرتا تھا، اور یہ روایت صحیح حدیثوں کے خلاف ہے، لہذا یہ ضعیف روایت ہے، اس سے استدلال کرنا جائز نہیں ہے۔ ان دو حدیثوں کے علاوہ منکرین داڑھی کو معاف کرنے کے منکر، کاٹنے کے قائل، ان کے پاس اور کوئی روایت نہیں ہے۔ اب وہ بعض صحابہ کے اعمال سے دلیل پکڑتے ہیں۔ پہلی دلیل کیا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وارضا جب حج یا عمرہ کرتے تو اپنی داڑھی پر ہاتھ رکھتے، اور جو ایک مٹھ سے زیادہ ہوتی اس کو عبداللہ ابن عمر کاٹ لیا کرتے۔
عبداللہ ابن عمر جب حج یا عمرے میں سر کے بال منڈواتے تو داڑھی اور مونچھ سے بھی کچھ بالوں